अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल सजदा आयत नंबर 16। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون ينفقون فلا تعلم فلا تعلم نفس نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
تتجافا جا یہ کیوں لمبا ہوگا؟ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. تتجافا ہا کے اوپر بڑی زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جنوب نون کے بعد کون سا واو ہے؟ واو مدہ ہے. واو مدہ کی نشانی واو ساکن ما قبل ضمہ ہوتا ہے. جنوبہم میم ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جنوبہم عن المضاجع عن العین وسط حلق سے مضاد موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. مضاجع یدعون ید دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے. یدعون عین کے بعد واو مدہ ہے. یدعون ربہم را موٹی ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ربہم ہا بڑی ہا یہ حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور خوفا خو کون سا واو ہے؟ واو لین ہے. واو لین کی پہچان واو ساکن ما قبل فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے. خوفا نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے یہاں پہ ادغام فعل غنہ ہوگا. خوفا وطمعا طا موٹے حروف میں سے وطمعا یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ. ومما میم مشدد آ گئی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ومما اور میم کے بعد الف مدہ ہے. ومما ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَرَزَقْنَاهُمْ را موٹے حروف میں سے زا سختی سے ادا ہوگی، زا ہے. وَرَزَقْ قاف حروف قلقلہ میں سے اور موٹے حروف میں سے بھی قلقلہ بھی کریں گے، اس کو ہلا کر بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی کریں گے. وَرَزَقْنَاهُمْ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبا. ہا حلق کے آخری حصے سے. ينفقون نون ساکن ہے اور بعد میں حروف اخفاء میں سے فا ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے. ينفقون قاف موٹے حروف میں سے اور واو مدہ ہے. وقف کر رہے ہیں تو جتنی مرضی مد کر سکتے ہیں. فلا پھر الف مدہ ہے لام کے بعد. تعلم نفس عین حلق کے درمیان میں سے. تعلم نفس سین سیٹی والے حروف میں سے اور بعد میں میم مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. ما اخفی لہم ما میں کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے. ما اخفی لہم اخ خا حلق کے شروع والے حصے میں سے. اخفی لہم شروع والا حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اخفی لہم ہاں جی میم ساکن ہے بعد میں حروف یرملون میں سے میم آ گئی ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. اخفی لہم من قرۃ اخفی لہم من قرۃ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا. من قرۃ اعین عین حمزہ نہیں پڑھنا یہاں پہ عین پڑھنی ہے. اعین جزاء ہاں جی کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے. جزاء بما نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد با آ گئی ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ
ہاں جی اخلاق ہوگا. جزاء بما، میم کے بعد الف مدہ ہے، کانو الف مدہ اور واو مدہ دونوں ایک الف کے برابر لمبے ہوں گے. یعملون، یا عین اور پھر آخر پہ واو مدہ ہے، وقف کر رہے ہیں تو اس کو جتنا مرضی لمبا کریں گے. تتجافى جنوبهم، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، ان کے بستروں سے، ان کی خوابگاہوں سے. یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربهم اپنے رب کو، خوفا خوف کے ساتھ، وطمعا اور امید کے ساتھ، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس، بس کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفی لہم کہ کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاء، جزا ہے، بدلہ ہے اس عمل کی، بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ان آیات میں اب ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی وہ نماز اور ذکر الہی کی خاطر اپنے آرام دہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہاں سے مراد نماز تہجد بھی ہے. سب سے افضل نماز جو ہے وہ فرض نماز ہے، اور فرض نماز کے بعد نوافل میں سے سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ زاریات میں بھی اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے گا اس کو لینے والے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور اس سے پہلے وہ نیکی کرنے والے تھے. اب وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ اور جو نیکی کرنے والے تھے وہ نیکی کیا تھی؟ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تہجد باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے. اور عبداللہ بن رواحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رات اس حال میں گزارتے کہ آپ کا پہلو آپ کے بستر سے الگ ہوتا جب مشرکین کے بستر انہیں نیند سے بوجھل کر رہے ہوتے تھے، وہ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ فرمایا ہماری آیات پر ایمان صرف وہی لوگ لاتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں. اب جو نماز تہجد نہیں پڑھتا، کیا اس کا اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ایمان کا اعلیٰ مرتبہ انہی لوگوں کو حاصل ہے جو نماز تہجد باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور اللہ کا خاص فضل ہے. اس میں وہ شخص بھی شمار ہوگا جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور نماز فجر باجماعت ادا کرتا ہے. کیونکہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کا ثواب دیتے ہیں، اور پھر وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا ثواب دیتے ہیں. کیونکہ وہ نماز عشاء پڑھ کے اس انتظار میں سویا ہے کہ اس سے صبح نماز فجر پڑھنی ہے، اور نماز فجر کے لیے وہ اپنے پہلو کو اپنے بستر سے جدا کرتا ہے، وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ الرحمن اسی فضیلت میں آئے گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
یعنی وہ اپنے رب کی گرفت کے خوف سے، اپنے رب کے عذاب کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے، اور وطمع اس کی رحمت کی امید کے ساتھ یا جنت میں داخلے کی امید کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خوف بھی ہے کہ کہیں ان کے اعمال اللہ رد نہ کر دے، لٹا نہ دے، اور انہیں اس بات کی امید بھی ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو ضرور قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ ان کو عطا کرے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے اللہ رب العالمین نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان جیسی چیزیں دیکھی نہیں ہیں، اور کانوں نے ان جیسا سنا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی چیزیں اپنے مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو ان کو کوئی جان بھی نہیں جانتی، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی مقرب فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں نیک اعمال سر انجام دیتے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے اللہ نے انعامات کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا، اللہ خیر واحسن الجزا، اللہ خیر واحسن